بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن عتیق اور عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چند صحابہ کے ساتھ ابو رافع جو ایک بہت بڑا یہودی تھا قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ لوگ روانہ ہوئے۔ جب اس کے قلعے کے نزدیک پہنچے تو عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم لوگ یہی ٹھہر جاؤ، میں پہلے چلتا ہوں، دیکھوں کہ کیا صورتحال کیا ہے۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں قلعے کے قریب پہنچ کر میں نے اندر جانے کے لیے تدابیر کرنے لگا۔ اتفاق سے قلعے کا ایک گدھا گم ہو گیا تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس گدھے کو تلاش کرنے کے لیے قلعے والے روشنی لے کر باہر نکلے۔ بیان کیا کہ میں ڈرا کہ کہیں مجھے کوئی پہچان نہ لے، اس لیے میں نے اپنا سر ڈھک لیا جیسا کوئی قضائے حاجت کر رہا ہے۔ اس کے بعد دربان جو قلعے کے دروازہ بند کرتا ہے اس نے آواز دی کہ اس سے پہلے کہ میں دروازہ بند کر لوں، جسے قلعے کے اندر داخل ہونا ہے وہ جلدی آ جائے۔ میں نے غنیمت سمجھا اور اندر داخل ہو گیا، اور قلعے کے دروازے کے پاس ہی جہاں گدے باندھے جاتے تھے وہی چھپ گیا۔ قلعے والوں نے ابو رافع یہودی کے ساتھ کھانا کھایا اور پھر اسے قصے سناتے رہے۔ آخر کچھ رات گئے، وہ سب قلعے کے اندر ہی اپنے اپنے گھروں میں واپس آ گئے۔ اب سناٹا چھا چکا تھا اور کہیں کوئی حرکت نہیں ہوتی، اس لیے میں اس طویل سے باہر نکلا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ دربان جو قلعہ کی دروازہ بند کرتا ہے اس نے کنجی ایک تاک میں رکھی ہے۔ میں نے پہلے کنجی اپنے قبضے میں لے لی اور پھر سب سے پہلے قلعے کا دروازہ کھولا اور بیان کیا کہ میں نے سوچا تھا کہ اگر قلعے والے کو میرا علم ہو گیا تو میں بڑی آسانی کے ساتھ بھاگ سکوں گا۔ اس کے بعد میں نے ان کے کمروں کے دروازے کھولنے شروع کیے اور انہیں اندر سے بند کرتا جاتا۔ اب میں زینوں سے ابو رافع یہودی کو بالہانے تک پہنچ چکا تھا۔ اس کے کمرے میں اندھیرا تھا، اس کا چراغ گل کر دیا گیا تھا۔ میں یہ نہیں اندازہ کر پایا کہ ابو رافع یہودی کہاں ہے، اس لیے میں نے آواز دیا یا ابو رافع۔ اس پر وہ بولا کہ کون ہو؟ انہوں نے بیان کیا کہ پھر آواز کی طرف میں بڑھا اور میں نے تلوار سے اس پر حملہ کیا۔ وہ چلانے لگا لیکن یہ وار اونچا پڑا تھا۔ وہ چلانے لگا تو میں اس کے قریب پہنچا، گویا میں اس کی مدد کو آیا ہوں۔ میں نے آواز بدل کر پوچھا، ابو رافع کیا بات پیش آئی ہے؟ اس نے کہا، تیری ماں غارت ہو، ابھی کوئی شخص میرے کمرے میں آ گیا اور تلوار سے مجھ پر حملہ کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ اس مرتبہ پھر میں نے اس کو آواز کی طرف بڑھ کر دوبارہ حملہ کیا۔ اس حملے میں بھی وہ قتل نہ ہو سکا۔ پھر وہ چلانے لگا اور اس کی بیوی بھی اٹھ گئی، چلانے لگی۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں بظاہر مددگار بن کر پہنچا اور میں نے اپنی آواز بدل لی۔ اس وقت وہ چھت لیٹا ہوا تھا۔ میں نے اپنی تلوار اس کے پیٹ پر رکھ کر زور سے اسے دبایا۔ آخر جب میں نے ہڈی ٹوٹنے کی آواز سن لی تو میں وہاں سے نکلا۔ بہت گھبرایا ہوا، اب زینہ پر آ چکا تھا۔ میں اترنا چاہتا کہ نیچے گر پڑا، جس سے میرا پاؤں ٹوٹ گیا۔ میں نے اس پر پٹی باندھی اور لنگڑاتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا۔ میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سناؤ۔ میں تو یہاں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک اس کی موت کا اعلان نہ سن لوں۔ چنانچہ موت کا اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ ابو رافع کی موت واقع ہو گئی ہے۔ انہوں نے بیان کیا، پھر میں چلنے کے لیے اٹھا،
مجھے بے حد خوشی ہوئی کہ مجھے کوئی تکلیف معلوم نہیں ہوتی۔ اس سے پہلے کہ میرے ساتھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، میں نے اپنے ساتھیوں کو پا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری سنائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا پاؤں پھیلا۔ میں نے پاؤں پھیلایا تو آپ نے اس پر اپنا دست مبارک پھیرا اور پاؤں اتنا اچھا ہو گیا جیسے کبھی اس میں مجھ کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔